پیشاب کی رنگت بھی انسانی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بیان کرتی ہے اور طبی زبان میں اسے یوروکروم کا نام بھی دیا گیا ہے۔ عموماً قدرتی طور پر پیشاب کی رنگت میں زرد رنگ موجود ہوتا ہے، یعنی جب جسم میں پانی کی مقدار مناسب ہو تو یہ رنگت ہلکی پیلی ہو جاتی ہے اور لگ بھگ شفاف ہونے کے قریب ہوتی۔ اگر جسم میں پانی کی کمی ہو تو یہ رنگت کچھ گولڈن ہلکی بھوری بھی ہو سکتی ہے۔ کئی بار پیشاب کی رنگت غذا ادویات کا نتیجہ بھی ہوتی ہے جو غذائی نالی میں جا کر پیشاب کی رنگت کو بدل دیتے ہیں۔ کئی بار پیشاب کی رنگت کسی بیماری کی علامت بھی ہو سکتی ہے جس پر قابو پانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ آپ کی غذا، ادویات اور پانی کی مقدار پر منحصر ہے کہ پیشاب کی رنگت کیسی ہو سکتی ہے۔ تاہم بیشتر رنگ کو تشویشناک نہیں سمجھا جاتا، مگر کئی بار یہ فکر مندی کی علامت بھی ہوتی ہے۔ شفاف رنگت۔ اگر پیشاب کی رنگت بالکل شفاف ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ روزانہ درکار پانی کی مقدار سے زیادہ پانی پی رہے ہیں۔ ویسے تو ہائیڈریشن صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے، مگر بہت زیادہ پانی پینا نمکیات کا توازن بگاڑ کر الیکٹرولائٹس کو متاثر کر سکتا ہے۔ کبھی کبھار پیشاب کی رنگت شفاف ہونے پر فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، تاہم ہمیشہ یہ رنگت نظر آئے تو ضروری ہے کہ پانی کی مقدار میں کچھ کمی لے آئیں، کیونکہ نمکیات کے اخراج سے جسم میں کیمیائی عدم توازن پیدا ہو سکتا۔ زرد سے گولڈن براؤن ہو جانا۔ پیشاب کی اس رنگت میں ہلکے پیلے رنگ سے گہرے گولڈن یا براؤن جیسے رنگ نظر آ سکتے ہیں۔ یہ قدرتی ہوتا ہے جو کہ پانی پینے سے اس سیال میں ہلچل کے نتیجے میں ہوتا۔ جسم میں خون کے خلیات پہنچانے میں مدد دینے والے ہیموگلوبن بھی پیشاب کی رنگت پر اثر انداز ہوتا ہے، جبکہ وٹامنز بی کمپلیکس کا بہت زیادہ استعمال بھی اس کی رنگت کو نیون پیلا کر سکتا۔ سرخ گلابی رنگت۔ پیشاب کی رنگت سرخ گلابی بھی ہو سکتی ہے، جو کچھ غذا ہے جیسے چقندر، بلو بیریز دیگر کو کھانے کا نتیجہ ہو سکتا ہے، مگر کئی بار اس کی وجہ مختلف ہو سکتی ہے۔ کچھ امراض میں بھی ایسا ہوتا ہے، جیسا کہ مثانے پھول جانے، مثانے اور گردے میں رسولی اور گردوں میں پتھری وغیرہ۔ اگر پیشاب کی اس رنگت پر تشویش ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ نارنجی۔ اگر پیشاب کی رنگت نارنجی یا اورنج ہو گئی ہے تو یہ جسم میں پانی کی ڈی ہائیڈریشن کی علامت ہے۔ اگر پیشاب کی اس رنگت کے ساتھ فضلے کی رنگت بھی ہلکی ہو گئی ہے تو یہ ممکنہ طور پر بائل سالٹ کا دوران خون میں شامل ہونا ہو سکتا ہے۔ یرقان کے شکار افراد کو بھی پیشاب میں اس رنگت کا سامنا ہوتا ہے۔ نیلا سبز۔ یہ دونوں رنگ فوڈ کلرز کا نتیجہ ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ گردوں یا مثانے کے طبی ٹیسٹ کے لیے استعمال ہونے والی ڈائز کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، مگر کئی بار انفیکشن کے نتیجے میں بھی پیشاب کا رنگ نیلا سبز جامنی ہو سکتا ہے۔ عموماً پیشاب کی نیلی رنگت شاذ و نادر ہی نظر آتی ہے اور زیادہ امکان یہی ہوتا ہے کہ غذا میں کسی چیز کو کھانے کا نتیجہ ہے۔ گہرا بھورا رنگ۔ اگر پیشاب کی رنگت میں بھورا رنگ گہرا ہو جائے تو یہ اکثر ڈی ہائیڈریشن کا اندیا ہوتا ہے، مگر یہ کچھ مخصوص ادویات کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ زیادہ مقدار میں خوار گندل کھانے کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ ایک مرض پیورفریا کے نتیجے میں بھی دوران خون میں قدرتی کیمیکلز جمع ہونے لگتے ہیں جس سے یہ رنگت نظر آ سکتی ہے۔ تاہم کئی بار یہ جگر کے امراض کی علامت بھی ہوتی ہے۔ جھاگ زیادہ ہونا۔ یہ پیشاب کی نالی میں سوزش کی علامت ہو سکتی ہے، جبکہ گردوں اور دیگر سنگین امراض کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے کئی بار یہ صرف ڈی ہائیڈریشن کی بھی علامت ہوتی۔ اس رنگت میں پیشاب میں جھاگ یا بلبلے نظر آتے ہیں، اور اگر یہ نظر آئے تو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا چاہیے۔ کب ڈاکٹر سے رجوع کریں؟ اگر پیشاب میں خون واضح طور پر نظر آئے یا اس کی رنگت ہلکی گلابی یا گہرے سرخ رنگ کی ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ یہ کسی سنگین مرض کی علامت ہو سکتی ہے اور اس کی تشخیص جلد از جلد کرائی جانی چاہیے۔ نارنجی رنگت بھی کسی سنگین مرض کی علامت ہو سکتی ہے جن میں گردے اور مثانے کے امراض قابل ذکر ہیں۔ اس حوالے سے بھی ڈاکٹر سے فوری رجوع کرنا چاہیے۔ اگر پیشاب جھاگدار، بھورا، نیلا سبز ہو اور اس کی رنگت کچھ دنوں میں دوبارہ زردی مائل نہ ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔